جو انسان اپنے بھائی کے دل کو خوش کرتا ہے، جو انسان کسی دوسرے کے دل کو خوش کرتا ہے، جو انسان اپنے پڑوسی، اپنے دوست، اپنے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرتا ہے، اسے کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ اس عمل سے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور پھر اس کا ثواب اس بندے کو دیا جاتا ہے۔ وہ ساری احادیث پاک اس عمل سے کتنا اجر، کتنا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث پاک آپ سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، ہمارا یہ دینی چینل تبلیغ 92، اس کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رضائے الہی کے حصول کے لیے کسی مسلمان گھرانے کو خوش کرتا ہے، یعنی ان کے حقوق کے لیے کوشش کرتا ہے، مصائب و آلام سے گزرتا ہے اور انتہائی جد و جہد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت سے کم کوئی اجر پسند نہیں فرماتا، یعنی اس کا مقام جنت ہے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الى اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم، رواہ الطبرانی۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل کام اس کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، یعنی اس کی مصیبتیں دور کرنا اور اسے آرام و سکون پہنچانا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، ایک روایت میں حضرت جعفر بن محمد بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن اللہ اور اس کے رسول کی خوش نودگی کے لیے کسی انسان کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ تخلیق فرما دیتا ہے، یعنی ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اس کی توحید کا اظہار کرتا ہے۔ جب وہ مومن اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ مسرت، یعنی وہ خوشی بصورت فرشتہ اس کے پاس آتی ہے جو اس نے کسی انسان کو پہنچائی تھی، اور اسے کہتی ہے، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ اسے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے، میں وہ مسرت ہوں جو تم نے فلاں شخص کو پہنچائی تھی۔ آج میں تمہاری وحشت دور کروں گا، تمہیں تمہاری حجت تلقین کروں گا، قول ثابت کے ذریعے تمہیں ثابت قدم رکھوں گا، قیامت میں تمہاری گواہی دوں گا، تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا اور تمہیں جنت میں تمہارا مقام دکھاؤں گا۔ اس حدیث پاک کو اسے امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص کون ہے، اور اعمال میں سے سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل تمہارا کسی مسلمان کو خوش کرنا،
اس کی تکلیف دور کرنا یا اس کا قرضہ ادا کرنا یا اس کی بھوک کو مٹا دینا۔ ایک مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جانا مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص طاقت ہونے کے باوجود غصہ پی جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دل خوشی و مسرت سے باغ باغ کر دے گا۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کی خاطر اس کے ساتھ چل کر جائے حتیٰ کہ اسے پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدم مضبوط رکھے گا، جس دن یعنی روز قیامت کو قدم پل صراط سے پھسل رہے ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک ہے، ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت و نصرت میں لگا دی۔